اور میں یہاں ایک قصہ شیئر کرنا چاہوں گا. صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹوں کا باپ، شام کی طرف اپنے بڑے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں تجارت کی غرض سے. راستے میں ناسور ظاہر ہوا پاؤں میں. ابن حجر کا یہ قصہ پڑھ کے انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. طبیب نے کہا اگر یہ پاؤں نہ کاٹا گیا تو کل کو ٹانگ بھی کاٹنی پڑ جائے گی. کیا کرے؟ کہا کٹواؤ اور تو کچھ نہیں کر سکتے. کیسے کٹے گا؟ بہت تکلیف ہوگی. اس وقت تو یہ علاج کا انداز نہیں تھا. کہا مرقد، بوٹی تمہیں استعمال کرنی ہوگی تاکہ تمہیں نشہ آ جائے. کہا نہیں، ہوش و حواس جب تک قائم ہے نشے کے قریب نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. طبیب کہتا ہے علاج ہے، تم تکلیف برداشت نہیں کر سکو گے. کہا نہیں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. احتیاط دیکھیے. تو پھر کیسے ہوگا؟ کہا ایک علاج میرے پاس بھی ہے. میں نماز شروع کرتا ہوں تم میرے پاؤں کو کاٹ دینا. یہ کون سا علاج ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی محبت کا علاج ہے کہ جب میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو دنیا و ما فیہا کو میں بھول جاتا ہوں. راوی کہتے ہیں نماز شروع کی، چھری کے ساتھ اس کے گوشت کو کاٹا گیا اور اس وقت کے حساب سے آری کے ساتھ ہڈی کو کاٹا گیا. فلما انصرف، جب سلام پھیرا، تکلیف کی شدت محسوس ہوئی تو زبان سے سب سے پہلے ایک ہی کلمہ نکلا، اللہم لک الحمد حتی ترضی. اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے. علاج کا اگلا حصہ تپتے تیل میں اس کے پاؤں کو رکھا گیا جو اس وقت کا ایک علاج کا طریقہ تھا. بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا تکلیف کی وجہ سے. ہوش میں آئے، سب سے پہلا کلمہ جو زبان نے بولا، اللہم لک الحمد اذا رضیت. اللہ تو راضی ہو جائے تب بھی میں تیری ہی تعریف کرتا. آواز آئی، پریشان نہ ہوئیے گا، وہ بیٹا جو آپ کے ساتھ تھا اس غم کو برداشت نہیں کر سکا، وہ فوت ہو گیا ہے. زبان سے ایک ہی بات نکلی، اللہم لک الحمد بعد الرضا. اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تعریف تو تیری ہی کروں گا. اور 7 تاریخی کلمات وہ بولے جو آج کتابوں نے محفوظ کیے. اللہ تو نے 4 بیٹے دیے نا، ایک ہی بلایا ہے نا، 3 تو میرے پاس ہے نا. اللہ 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے نا، ایک ہی کٹا ہے نا، باقی تو میرے پاس ہے نا. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال نے موفق بنایا. اور میری سمجھ سے باہر ہے، میں بہت کمزور ہوں. ابو قلابہ جب ان کا قصہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، عقل تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. کیا قصہ ہے؟ صحرا کے اندر ایک خیمہ ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. گزرنے والا آواز سنتا ہے، اندر دیکھتا ہے ایک ایسے انسان کی آواز آ رہی تھی جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے اور جس کے پاؤں بھی نہیں ہے. تعجب سے کہتا ہے، علی ما تسبح، کس بات پہ اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہو؟ علی ما تکبر، کس چیز پہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہو؟ علی ما تہلل، کس چیز پہ لا الہ الا اللہ توحید بیان کر رہے ہو؟ مسکرا کے ایک ہی جواب دیتا ہے، علی سلامت لسانی، میرا کچھ بچا ہے یا نہیں بچا، میری زبان تو سلامت ہے، میں اس رب کو یاد تو کر سکتا ہوں. کہا یہ بتاؤ کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا بیٹا کھانا لینے گیا ہے. کہا کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ قد عدا علیہ الذئب، وہ باہر بھیڑیے نے آدھا کھایا ہوا ہے آدھا بچا ہوا ہے. کہتے اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. من ہؤلاء، کون ہے یہ لوگ؟ موفقین، جن کو رب نے توفیق دے دی. رب تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کے ان کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے.